اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. معزز سامعین کرام، الولاء والبراء کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. یہ جو آیت ہم نے پچھلے درس میں سنی تھی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 113، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. اب اس ضمن میں ہم نے آپ کے سامنے ایک بات اور رکھی تھی کہ جیسا یہ چل رہا ہے کہ کسی غیر مسلم کا انتقال ہو گیا، اس سے تعلقات اچھے تھے، اچھے رواسم تھے آپ کے اس سے، اب اس کو یہ کہنا کہ سورگ واسی، سورگی، مانیے سورگی فلا فلا صاحب، یہ آپ بول رہے ہو تو یہ بولنا کیسا ہے؟ آپ سورگیے کسی کو نہیں بول سکتے، یہاں تک کہ ایک مسلم کو بھی آپ سورگی نہیں کہہ سکتے، چل جائے کہ کافر، مسلم کو بھی آپ سورگیے نہیں کہہ سکتے. کیونکہ اس کے اعمال کے حساب کتاب کے بعد اس کے جیسے اعمال ہوں گے، اس حساب سے وہ یا تو سورگ میں جائے گا یا نرک میں جائے گا. یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرے گے کس پر؟ اس کے اعمال پر، کہ اس نے اپنا جیون بتایا تو کیسے بتایا، زندگی گزاری تو اس نے کیسے گزاری. انہی لوگوں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، جنت کی بشارت دی، جن کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا. وہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ کے نام کیا کیا ہیں صاحب؟ کل پوچھوں گا میں، ہے نا، عشرہ مبشرہ کے نام کل پوچھوں گا، آپ کو یاد کر کے آنا ہے. عشرہ مبشرہ، اور ان کے علاوہ کچھ صحابی ایسے بھی تھے جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے معراج کرائی گئی تو میں نے آگے آگے ان کے قدموں کی آہٹ کو سنا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک طرف عکاشہ بن محصن کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کہ میں انہی میں سے ہو جاؤں. وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ دعا کر دیجئے میں انہی میں سے ہو جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انت منہم، تم انہی میں سے ہو. دوسرے صحابی کھڑے ہوئے تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نہیں، سبق کا کبھی کا عکاشہ تم سے سبقت لے گئے. اچھا، عکاشہ کسی کا نام سنا نہیں ہوگا آپ نے، نیا نام ہے، سمجھ رہے ہو، نیا نام ہے لیکن نہیں سنا ہوگا. ان کو نئے نام کیسے چاہیے؟ مریخ، سمجھ رہے ہو، شیطان کے بدن پر دوسرے شیطان، اور معلوم نہیں کون کون سے نام ان کو چاہیے. ہاں اچھے لگتے ہیں، سلمان، شاہ رخ، عامر، فردین، سیف علی خان، تو کیونکہ یہ سب آئیڈیل ہیں تو آئیڈیل جیسے رہیں گے اس حساب سے پھر آدمی نام رکھتا ہے. اور پھر کہیں کہیں یہ ہوتا ہے کہ جیسا چلتا آ رہا ہے، جیسے عبدل، آپ دیکھو گے صاحب
کہ اگر کسی خاندان میں نام ہے رحمان تو سب کے نام آپ کو ایک سے ملیں گے رحمان، فلاں رحمان ہے نا، کہیں عطاء الرحمان، کہیں محفوظ الرحمان، کہیں عبید الرحمان، کہیں عزیز الرحمان، ایسے چلیں گے نام پورے، رحمان ہی رحمان، جہاں عبدل ہے تو وہاں عبدل ہی عبدل، تو وہ قافیہ ملا کر کے چلتا ہے آدمی کہ ایسا ہو۔ لیکن یہ اچھے جو نام ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، اپنے بچوں کے وہ نام رکھنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان احب اسماءکم عند اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین نام، تمہارے ناموں میں سے سب سے بہترین نام کیا ہے؟ عبداللہ اور عبد الرحمن۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تاریخ میں پیچھے پلٹ کر کے دیکھو گے تو آپ کو ملے گا عبد الرحمن اول، عبد الرحمن ثانی، عبد الرحمن ثالث، تو اور یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چچا تایا کے بھی ہے نا، تو وہاں پر بھی نام نہیں ملنا چاہیے۔ اگر کسی کا نام عبداللہ ہے تو وہ تو ان کے لڑکے کا نام ہے جی، سمجھ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ وہ فلانا نام، ارے وہ عائشہ نام تو فلانے ان کا ہے جی، وہ بڑے اماں کی لڑکی کا نام ہے وہ تو، ہاں کوئی ایسا رکھو کہ جو ملے نا، یہ چلتا ہے۔ بہرحال تو بات وہاں سے نکلی اوکاشا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں کہا کہ ٹھیک ہے آپ انہی میں سے ہوں۔ تو کچھ لوگ تھے جن کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، باقی لوگوں کے سلسلے میں یہ نہیں کہا جبکہ صحابی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ تو کلہم عدول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو وہ میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مد کے برابر نہیں۔ ایک مد سمجھنے کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں، جیسے ہمارے یہاں سوریا ہوتا ہے، سوریا پائلی، ویسے ہی وہ ایک پیمانہ ہے۔ اب وہ کتنے کا ہوتا ہے کتنے کا نہیں ہوتا یہ آپ کے دماغ میں رکھنے کی بات نہیں ہے، آپ اتنا یاد رکھیں کہ ایک پیمانے کا نام ہے کہ اگر کسی نے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیا تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خرچ کیے ہوئے ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ چیز کہاں سے نکلی کہ آپ سورگیے ایک مسلمان کو بھی نہیں کہہ سکتے، سورگی ایک مسلمان کو بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ اسلام پر قائم دائم ہیں تب بھی سورگی آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ امید رکھ سکتے ہو اللہ رب العالمین سے کہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دے، امید رکھ سکتے ہو آپ۔ جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ اگر میرا معاملہ برابری سرابری پر نکل گیا تو سمجھ لو کہ عمر کامیاب ہو گیا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے تھے کہ بھئی ابو ہریرہ تم ہی ٹھیک ہو یار، تم ہی ٹھیک ہو کہ ہم تو حساب کتاب میں ہی لگے رہیں گے اور تم پہلے ہی جنت میں جا چکے ہوگے۔ تو یہ کہ کسی کو بھی آپ سورگیے نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی ایسا کہہ دیتا ہے یا اس سے پہلے کہہ چکا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، کیونکہ وہ فیصلہ کرنے والا نہیں کسی کے سلسلے میں کہ آدمی جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ ہم اور آپ ظاہری بنیاد پر، ظاہری طور پر آدمی کا جو کچھ ظاہر نظر آ رہا ہے اسی کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں، امید کر سکتے ہیں، اور اللہ سے استغفار۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بیان فرماتے تھے کہ استغفروا لأخیکم، کہ تمہارے لیے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اب اس کے بارے میں یہ آیت کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی تھی کہ لا یرث، یہ حدیث سنن ابو داؤد کی ہے اور حدیث نمبر 2909، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا یرث المسلم والکافر ولا الکافر والمسلم، کہ کافر مسلم کسی کافر کا وارث
نہیں ہو سکتا، اور کوئی کافر مسلم کا وارث نہیں ہو سکتا، گرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ ایک مسلمان ہو چکا، ایک نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، ایک نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اب جس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، جس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، وہ بڑا مالدار آدمی تھا، عظیم پریم جی کی جگہ میں تھا۔ وہ نام سنا ہوا نا صاحب، عظیم پریم جی ہے نا، کہ ٹاپ لوگوں میں نام آتا ہے، پیسے والی پارٹیوں میں ٹاپ لوگوں میں نام آتا ہے اس کا۔ تو اس جگہ پر وہ موجود ہو اور اس کا کوئی رشتہ دار ایسا ہو جو غریب ہو، اس کا انتقال جو غریب ہو، اس نے مسلمان کو اسلام قبول کر لیا ہے، اس کا بھائی کہہ لیجئے یا اس کا بیٹا کہہ لیجئے، اب وہ انتقال کر گیا، اب اس کے پاس میں کچھ موجود نہیں تھا، اس کے پاس میں کچھ موجود نہیں تھا، سب الگ کر دیا گیا تھا، جس کو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے، جبکہ حدیث یہ کہتی ہیں کہ مسلم کافر کا اور کافر مسلم کا وارث نہیں ہو سکتا۔ علی بن حسین کہتے ہیں کہ حضرت علی اور جعفر طیار نے اسی لیے عم رسول ابو طالب کی وراثت وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ ابو طالب کی جو وراثت تھی اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور ابو طالب کے وارث عقیل اور طالب ہی بنے تھے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 1470، کفار و مشرکین سے برات کی بنا پر ہی ابو طالب کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے سے روک دیا گیا۔ بدر کے قیدیوں میں، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن بھی تھا، حضرت عمر نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ کذبوک واخرجوک قاتلوک فاضربوا اعناقهم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، واخرجو کا آپ کو اپنے وطن عزیز سے نکالا، قاتلو کا آپ کے ساتھ قتال کیا، فضرب اعناقهم، تو ایک کام کیجئے ان کو ایک بالش چھوٹا کر دیجئے، گویا ان کو قتل کر دیجئے، ان کی گردنوں کو مار دیجئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کی گردن اگر مار دی گئی، ایک بالش چھوٹا ہو گیا ہو، اور جیسے ایک بالش چھوٹا ہوا سارا معاملہ ختم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فضرب اعناقهم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی گردنیں اڑا دیں۔ اور ایک چیز کا اور میں نے ذکر کی تھی کہ مصعب بن عمیر کا بھائی عبید بن عمیر قیدی ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اسے ذرا مضبوطی سے باندھو، اسے ذرا مضبوطی سے باندھو، اس کی ماں بہت مالدار ہے۔ کون؟ آپس میں بھائی ہیں، ابو بکر کے بیٹے ہیں جی، اور ادھر مصعب بن عمیر کے بھائی ہیں۔ تو اس وقت میں بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ الولا والبرا، بھلا اور برا، اس کا خیال رکھا۔ اب ہمارے اوپر فرض ہے کہ نہیں صاحب کہ ہم بھلا برے کا خیال رکھیں، الولا والبرا کا خیال رکھیں، لیکن وہ مولوی صاحب تو ایک ہی بات کہہ کر نکل جاتے ہیں، ارے میاں تم کیا بتاؤ کہ وہ تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے، تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے، تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے، تھوڑا خیال کرنا پڑتا ہے۔ اب بھائی جان اب بتا، تم ایسی جگہ میں رہ رہے ہو تو تم کو تو ساتھ دینا پڑے گا نا۔ اب بھائی جان تم بجلی کا بل پٹاتے ہو کہ نہیں پٹاتے؟ صحیح نا، گاڑی لیتے تو ٹیکس دے رہا ہے نہیں دے رہا؟ یہ ووٹر آئی ڈی تم نے کیوں بنا لی؟ یہ آدھار کارڈ تم نے کیوں بنا لیا؟ سمجھ رہے نا؟ تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تم کو، چلے جاؤ افغانستان چلے جاؤ۔ کیوں جائے افغانستان؟ اللہ نے ہندوستان میں پیدا کیا ہے، ہم افغانستان کیوں چلے جائیں صاحب؟ افغانستان کو اللہ رب العالمین نے طالبان کے لیے پیدا کیا ہے، وہ رہے وہاں پر رہ کر کے وہ اپنے حصے کا کام کرے، اور یہاں پر رہ کر ہم اپنے حصے کا کام کریں۔ ہمارا دائرہ کار یہی، ہمارا دائرہ کار یہی، ہم یہاں سے کیوں نکل کر چلے جائیں؟ تو یہ جو بھونڈی باتیں، یہ بیچارے مولوی جن کے پاس میں کوئی دلیل نہیں ملتی، پھر
جن کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں رہتی، تو کیا کریں کہ بھیا ایسی باتیں پیش کرو کہ آدمی کے دماغ میں بیٹھے نہیں یار بات تو صحیح کر رہے ہیں مولانا صاحب، تم یہاں تم کو ووٹ دینا نہیں ہے تو ووٹر آئی ڈی کیوں بنا لی تم نے؟ یہ آدھار کارڈ کیوں بنا لیا تم نے؟ بھائی ہم یہاں کے ناگرک ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ کہاں پیدا ہوئے؟ ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ پاکستان سے بھاگ کر کے آ گئے، افغانستان سے بھاگ کر کے آ گئے، بنگلہ دیش سے بھاگ کر کے آ گئے؟ شرناتھی تو نہیں آپ، شرناتھی وہ نہیں آپ، کہیں سے بھاگ کر نہیں آئے، آپ پیدا ہی ہوئے، آپ کے آبا و اجداد یہاں کے تھے، تو آپ کا کچھ پریچے ہونا چاہیے، کچھ پہچان آپ کی ہونا چاہیے کہ یہ سعودیہ کا رہنے والا ہے، یہ افغانستان کا رہنے والا ہے، وہ پاکستان کا رہنے والا ہے، یہ ہندوستان کا رہنے والا ہے، نہیں ثبوت اس کا؟ یہ دیکھو آپ، یہ یہاں کا ناگرک ہے، سارے ڈاکومنٹس اس کے یہی کہیں، یہ دوسری جگہ سے نہیں آیا، تو اسی لیے یہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس میں رہنے چاہیے۔ جیسے آپ پانی کے لیے پیسہ دے رہے ہو ویسے بجلی کے لیے پیسہ دے رہے ہو، آپ غیر مسلم کی دکان میں جاتے ہو نہیں جاتے ہو؟ آپ غلہ خرید کر لاتے ہو نہیں لاتے ہو؟ بلکہ سندھیوں کے پاس سے غلہ لینا زیادہ پسند کرتا ہے آدمی، بنسبت پٹھان کے وہ خیال نہیں رکھتا، دیکھتا ہے اس بات کو کہ بھائی کوالٹی ہمیں کہاں اچھی مل رہی ہے، سامان اچھا کہاں مل رہا ہے، سامان اچھا کہاں مل رہا ہے وہاں سے لیتا ہے، تو پیسے دے کر کے لے آتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ اس دانے کو کس نے اگایا، کس نے اگایا۔ اب یہاں پر اسلام کا معاملہ آ گیا تو پھر وہاں پر وہ فرق کرتا ہے کہ نہیں۔ آپ اگر کہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سلسلے میں آپ کسی طرح سے سمجھوتا کر لیں تو نہیں، آپ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ سمجھوتا اگر آپ کر رہے ہو تو آپ پھر مسلمان کہاں، اسلام کے مطابق آپ کی زندگی کہاں۔ اور یہاں پر یہ بیان کر دیا گیا، آپ دیکھ رہے ہو کہ جو میں نے آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے اور حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی کے سلسلے میں ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ان کو ذرا مضبوطی سے باندھو، اس کی ماں بہت مالدار ہے۔ اب یہ دیکھیے آپ کے قرآن میں اگر سورہ محمد آپ پڑھو گے، سورہ محمد جس کا دوسرا نام سورہ قتال ہے، جس کا دوسرا نام سورہ قتال ہے، محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ پڑھو آپ سورہ محمد؟ نہیں ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اب ایسی آیتیں لاتے کیوں؟ یہ ایسی آیتیں لانے کا زمانہ ہے جبکہ ایک سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہے، فیس بک میں، یوٹیوب میں، انسٹاگرام میں، ٹویٹر میں، کیسے کیسے ویڈیو آ رہے ہیں، واٹس ایپ کے گروپوں میں لوگ شیئر کر رہے ہیں ان کو، ایسے ایسے ویڈیو آ رہے ہیں۔ مولانا صاحب ایسی آیتیں نہیں آنا چاہیے، بلکہ آپ اخوان والی وہ کرو کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، ایسی آیتیں پیش کرو آپ۔ بھائی جو قرآن میں ہے ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کو آپ تک پہنچا دیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ قرآن، اللہ رب العالمین نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ ہم نے تمہیں جتنا دین سمجھایا ہے، جتنا دین قرآن سے تم نے سمجھ لیا ہے، سیرت طیبہ سے تم نے سمجھ لیا ہے، اس کو اب آپ دوسروں تک پہنچا دو، دوسروں تک پھیلا دو آپ، اب چاہے وہ آپ کا اپنا ہو یا غیر ہو۔ اب سیدھی بات کہ اللہ رب العالمین زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے تو عبادت اور اطاعت اسی کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی چیز تو لوگوں تک کے پہنچانی ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں اللہ رب العالمین زمین آسمان کا پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی اور ہے تو اس کی دلیل لاؤ، یا پھر قرآن کی کسی ایک آیت کو تم غلط ثابت کر کے بتاؤ کہ یہ جو قرآن کی یہ جو آیت ہے یہ غلط ہے، صحیح نہیں، سائنس کی کسوٹی پر بھی نہیں اترتی، جبکہ سائنس ہمارے لیے کسوٹی نہیں ہے۔
سائنس ہمارے لیے پیمانہ نہیں ہے. سائنس یہ کہے کہ ایک دھماکہ ہوا اور دنیا بن گئی, تو دھماکے سے چیزیں بنتی ہے یا بگڑتی؟ لوگ یہ کہنے لگے کہ آدمی پہلے بندر تھا. کوئی آدم علیہ السلام کے سلسلے میں اب آپ کا دماغ لے جائے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور یہ بیان فرمایا احسن تقویم پر ان کو پیدا کیا, اچھی خلقت کی. اللہ رب العالمین یہ بیان فرما رہا ہے. انسان یہ کہہ رہا ہے ڈارون کا یہ نظریہ کہ انسان پہلے بندر تھا, پھر ارتقا ہوا اس کا, دھیرے 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 ارتقا ہوا, پھر کیسے وہ انسان بنا. آج بھی شاید پڑھایا جاتا ہے سلیبس میں, وہ بچوں کے دماغ میں بات بیٹھائی جاتی ہے. ڈاروینز تھیوری آف ایولیوشن یہ تو ہے, اب پڑھو. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان بندر نہیں تھا. بھائی کوئی بھی چیز آدمی کے دماغ میں آپ کو بھرنا ہے. کیا ہوتا ہے کہ آدمی کا دماغ جو ہوتا ہے وہ جمہوریت میں رہ کر کے جمہوریت پرست ہو گیا. زیادہ لوگ جس چیز کو بولتے ہیں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہی صحیح, اور کم لوگ جس چیز کو بولتے ہیں آدمی سمجھتا ہے کہ یہ صحیح نہیں. سب کے نظریات بنے اور پھر اس کے بعد میں جب ریسرچ ان کا شروع ہوا, ریسرچ کرتے رہے تو ریسرچ ہونے کے بعد میں آیا کہ خود ان نے اپنے نظریوں کو فیل کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے صاحب, انسان پہلے بندر نہیں تھا. تو گویا اللہ رب العالمین ہی دنیا زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. آدمی پوچھے کہ کیسا دکھتا ہے تو یہ بتاؤ کہ ہوا کیسی دکھتی ہے جس کو میرے رب نے بنایا. تمہاری آنکھوں میں ابھی وہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ ہوا کو دیکھ سکو, تو ہوا کے بنانے والے رب کو کیسے دیکھ سکو گے صاحب جی. اور اللہ رب العالمین نے جو چیز اپنی جس جگہ میں رکھا بالکل سٹیک ہے, کسی بھی چیز کو آگے پیچھے نہیں کیا. تھوڑا تصور کرو آپ کہ یہ ناک نیچے ہو جاتی اور یہ ہونٹ اوپر ہو جاتے. تصور کیجیے آپ کہ یہ دو آنکھ ہونے کی بجائے ایک آنکھ یہاں پر ہوتی صاحب. تصور کیجیے کیسا نظر آتا, کیسا منظر رہتا آپ کا. تصور کیجیے ذرا. اللہ رب العالمین نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا. وہ کون ہے جو آکسیجن بچے کو اس کی ماں کے پیٹ میں تک پہنچاتا ہے؟ کون ہے وہ؟ تو ہم کیا تھے؟ ہم کیا تھے؟ ایک حقیر پانی کا قطرہ کہ اگر وہ کپڑے میں لگ جائے تو آدمی بغیر دھلے وہ کپڑے کو نہیں پہنتا. وہ قطرہ تھے, اس سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. کر لے سائنس پیدا. ہاں وہ صرف اتنا کر سکتا ہے کہ رحم مادر میں اس کے شوہر کا سیمن انجیکٹ کر سکتا ہے, اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ ہے تمہاری اوقات انسانوں. اس اللہ رب العالمین نے بلڈ بنایا. تم بلڈ گروپ کیوں چیک کرتے ہو کہ اس کو یہ بلڈ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تم خود بلڈ بنا لو. تم کو معلوم ہے کہ کتنا کیا ملتا ہے تب بلڈ بنتا ہے. کون سی چیز کیا چیز اس کے اندر کتنی موجود ہے اچھی طرح سے جانتے ہو. تم کو معلوم ہے کہ یہ پانی کیسا بنتا ہے, ہائیڈروجن کتنا ہونا, آکسیجن کتنا ہونا, یہ سب اسی سے بنتا ہے نا, دونوں چیز سے بنتا ہے نا پانی. تو یہ کتنا کیا ملتا ہے تمہیں معلوم ہے نا. ہاں تو پھر ہندوستان میں بارش کروا دو. ویگیانک کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان بھر میں 10 منٹ کی آرٹیفیشیل یہ بارش اگر کروا دی جائے تو 25 سال کا سرمایہ اس میں لگ جائے گا پورے ہندوستان کا, صرف 10 منٹ کی بارش میں. میرے رب نے وہ انتظام کیا کہ جب چاہو تب بارش ہو جاتی, جب وہ چاہتا ہے تب بارش ہو جاتی. کچھ مہینے خاصے بارش کے لیے انہوں نے کہا مئی جون شروع ہو گیا, 15 جون کے بعد میں بارش شروع, جون جولائی اگست. تمہاری کھیتیاں کیسے پک رہی ہیں, تمہارے دانوں کو زمین کے اندر سے کون نکال رہا ہے. یہ کوئی پراکرتک نہیں ہے کہ ڈالو اور کچھ ہو گیا, کچھ نہیں ہوتا. یہاں پر بھی یہ سب پراکرتک نہیں ہو رہا ہے. ایک آدمی بول رہا ہے, اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں. ایک آدمی ریکارڈ کر رہا ہے پروگرام تب ریکارڈ ہو رہا ہے. آٹومیٹک کچھ نہیں ہو جاتا دنیا میں بھی.
آپ گھر بیٹھے رہو، آپ کے پاس میں یہاں تک کہ کھانا آپ کے سامنے بنا ہوا رکھا ہے، بہترین بریانی رکھی ہوئی ہے، آپ اس کو بریانی بول رہے ہو، بھٹا بھات رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، آپ جب تک ہاتھ لگا کر اس کو اٹھا کر منہ میں نہیں ڈالو گے وہ بھٹا بھات آپ کے منہ میں نہیں جائے گا۔ تو اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد میں پھر اپنے رب کے حکم کی نافرمانی، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ ناشنائی، اور پھر یہ بولو کہ سب کچھ پراکرتک ہے، سب کچھ پراکرتک ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک ہے جو نگرانی کر رہا ہے، جس کے حکم پر سورج اور چاند نکل رہے ہیں، سورج کے نکلنے کی الگ جگہ، چاند کے نکلنے کی الگ جگہ۔ چاند کو اگر دیکھنا ہے تو آپ اس طرف دیکھتے ہو، اور سورج کو اگر دیکھنا ہے تو آپ اس طرف دیکھتے ہو۔ وہ مشرق کی طرف دیکھو گے آپ تو سورج کے لیے، مغرب کی طرف دیکھو گے آپ تو چاند کے لیے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اس طرف سے نکلتا ہے اور یہ اس طرف سے نکلتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اتنی اگر طاقتور ہے سائنس، اتنی اگر طاقتور ہے تو نکال لیں، سورج کو اس طرف سے نکال لیں۔ میرا رب جس دن سورج کو اس طرف سے نکالے گا اس دن دنیا کا انت، خاتمہ۔ آدمی کا کوئی آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، پھر کتنی توبہ کر لے وہ، اس کے بعد میں لاک کر دیا جائے گا کہ نہیں، اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا۔ لوگ کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے دابہ بھی نکالا نہیں، لوگ کوشش کر رہے ہیں، جانور زبان بول رہا ہے۔ یہودی اتنا مکار ہے، اتنا مکار کہ اس نے جیسے یہ پیشن گوئی اس کے سامنے آئی کہ ایک چوپایا نکلے گا جو انسانوں سے انسان کی طرح گفتگو کرے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اس نے جانوروں کو لگا دیا اس کی بولی سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یا کچھ آدمی بول رہا ہے تو وہ بھی بول رہا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال، کچھ پیرٹ، طوطے، ان کو پنجرے میں رکھ کر کے جو سکھاؤ وہ بولنے لگتے ہیں، آدمی بولتا ہے کہ دیکھو بول رہا ہے انسانوں کی طرح بول رہا ہے۔ تو گویا یہ ساری چیزیں، یہ جو صلاحیتیں ہیں اللہ رب العالمین نے تم کو دی ہیں، اگر وہ اپنی دی ہوئی ایک صلاحیت کو چھین لے، سلب کر لے، چھین لے، تو تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اگر تمہارا برین کا آپریشن صحیح ہو جاتا ہے، سکسیسفل ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ لاکھوں لوگوں میں ایک آدمی صحیح ہوتا ہے صاحب، لاکھوں لوگوں میں ایک آدمی صحیح ہوتا ہے، وہ تم ہو۔ اور پھر کئی ایسی چیزیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں آدمی صحیح ہوتے ہیں، اس میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کسی کے پاس کچھ علاج نہیں، موت کا وقت متعین ہے۔ تو کیوں نہ آپ کی زندگی اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزر جائے، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس کو آپ کو حساب کتاب دینا ہے۔ آپ تو ایسے سروینٹ ہو، بس ایسے سروینٹ جن کو آزادی ملی ہوئی ہے کہ آپ جو چاہو کر سکتے ہو۔ اب اگر آپ نوکری صحیح سے کرو گے تو آپ کو اس کی سیلری اچھی ملے گی، اور اگر آپ نے اس میں ڈنڈی مارا تو پھر آپ کی سیلری بھی کٹ جانی ہے، اور اگر آپ نے کچھ زیادہ ہی کیا تو ایک دن یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا دکان مالک ہے وہ آپ کو بھگا دیتا ہے، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، چلے جاؤ، تو مت رہیے، میری دکان میں ہو تو میری باتوں کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا، جو رولز ریگولیشن ہے ان کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا، ورنہ نہیں، جاؤ آپ کہیں اور جگہ دیکھو آپ۔ اور آج ویسے کام کی مارا ماری آدمی پریشان ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ سوچو کہ اگر ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر ہماری کیسے بنے گی؟ اللہ رب العالمین کا فرمان جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کے اندر ارشاد فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ میں ایمان لائے ہیں، اشداء علی الکفار،
कुफार के ऊपर सख्त, रुहमा बैनहुम, आपस में नरम हो, हल्क़े यारा तो रेशम की तरह नरम, और रज़्मे हक़ बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। ये मिसाल बयान की, लेकिन अब तुम्हारे हालात बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अपोजिट में हैं, बिल्कुल उलट है उसकी। अब ये समझो कि आप अल्लाह के पास जाओगे तो उसको क्या हिसाब किताब दोगे। तो ये अल वला वल बरा के सिलसिले में कुछ चीज़ें जो हम आपके सामने रख रहे हैं, इनको गौर से सुने। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बातें आपके सामने नहीं आई, लेकिन ये जो मौजू है अल वला वल बरा का, अल वला वल बरा के नाम से भी ये सारी चीज़ें आपके पास में क्लियर होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो अल वला वल बरा वाला जो मामला है, इसके जो कुछ एपिसोड आपके अपलोड हो चुके हैं और आपने सुना है और ये सुनेंगे, और आगे भी इसके तीन चार एपिसोड और तैयार होंगे, और उसके बाद में फिर हम अपना जो मौजू चल रहा है तागुत, उसकी पहचान, उसका हुक्म, उसके साथ बर्ताव, यह है उसी में। लेकिन ये अल वला वल बरा का जो नाम से बातें आप अल वला वल बरा के नाम से आपके सामने बातें आ रही हैं, ये नया मौजू है आपके सामने, इस वजह से इसमें थोड़ा हम तफसील से गुफ्तगू कर दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगी किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक गुजारने वाले बन जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो राह रास्त से भटके हुए हैं उन्हें तौफीक दे कि वो तेरी ज़ात पर ईमान ले आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो लोग जो तुझसे दूर हैं, तुझको नहीं मानते, तेरी खुदाई को तस्लीम नहीं करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उनके दिलों को खोल दे ताकि वो हक़ को समझ सके और हक़ से रोशना होकर और जुल्मत और तारीकी से निकलकर उजाले की तरफ आ जाए। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन।